بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کا زیر نظر کتاب اعلی سفر فرشتہ عرش پروفیسر باغ حسین کمال. آپ دور حاضر کے ایک عظیم صوفی، اردو اور پنجابی کے ایک جید شاعر اور سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے بانی تھے. آپ سن 1937 میں چکوال کے نواحی گاؤں پھنوال میں پیدا ہوئے اور آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال سے ہی 1955 میں میٹرک کیا اور 1957 میں ایف اے پاس کیا اور اس کے بعد نامساعد مالی حالات کی بدولت آپ نے بلدیہ چکوال میں کلرک کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا، جو کہ 1959 سے 63 تک جاری رہا. اس دوران آپ نے اپنے طور پر پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو اور بعد ازاں ایم اے پنجابی اور بی ایڈ کے امتحانات پاس کیے. شروع میں آپ نے چکوال ہی میں ملازمت اختیار کی اور انگلش کے صدر مدرس کے طور پر، اور ازاں بعد 1975 میں آپ گورنمنٹ کالج جی ٹی روڈ جہلم سے بحیثیت صدر مدرس منسلک ہو گئے، جو کہ سلسلہ 1997 تک جاری رہا. آپ کو شروع ہی سے مذہب سے اس قدر لگاؤ نہیں تھا اور آپ نے اپنی کتاب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ملازمت اور اعلیٰ سوسائٹی کی خواہش تھی، اور مالی تنگ دستی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو نوازا. اور 1975 میں آپ اپنے برادر غلام علی صاحب کی رہنمائی سے حضرت مولانا اعلیٰ یار منارہ کے بزرگ جو ہیں ان کے حلقہ ذکر میں شامل ہوئے، اور اس دن کے بعد سے آپ کی لگن، محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا شغف جو ہے، جو پہلے سے جاری تھا، وہ اور بڑھ گیا. اور پھر آپ نے 1978 میں اپنے اعتکاف کے دوران ایک خصوصی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کے مجھے حضور کی امت میں ان 100 اشخاص میں شامل کیا جائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوں. تو یہ دعا قبول ہوئی، اور بعد ازاں ہم کتاب میں دیکھیں گے کہ وہ حضور کی امت میں سب سے زیادہ درود پاک کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے اولیاء اللہ کی حیثیت سے مقبول بارگاہ ہوئے. کتاب کے حصہ اول میں آپ نے دلائل سلوک کے اوپر بات کی اور صوفیاء کے اذکار اور لطائف قلب کا ذکر کیا، جس میں کہ قلبی، روحی، سری، خفی، اخفی کے متعلق بتایا. اور آپ نے مقامات کا ذکر کیا جو کہ تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور جو درجہ بندی آپ کے ہاں ملتی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، تو سب سے جو اوپر مقام آتا ہے جس کی سرحدیں نبوت سے ملتی ہیں، وہ مقام عبد ہے، اور اس سے نیچے مقام صدیقیت ہے، اور اس سے نیچے قطب وحدت، اور قطب وحدت سے پہلے فرد، اور فرد سے پہلے قیوم، قیوم سے پہلے غوث، اور غوث سے پہلے قطب الاقطاب، جن کے نیچے 3 قطب ہوتے ہیں: قطب ارشاد،
कुत्बे मदार और कुत्बे अब्दाल। कुत्बे अब्दाल के नीचे 40 अब्दाल होते हैं और कुत्बे मदार के नीचे 4 औताद काम करते हैं और कुत्बे अरशाद के नीचे 70 नजबा, 300 नकबा, 500 अखियार और 25 अबरार। तो इनका जिक्र आपने किताब के सफ़ा नंबर 18 पे किया है। तो आपको जब मौलाना अल-यार खान की सोबत में हल्का जिक्र में शामिल होने का मौका मिला तो आपने उनकी किताब दलाइल सलूक का भी मुताला किया, तो उससे आपके ऊपर पर्दा उलूहियत जो है वो वाह होते गए और दिन ब दिन तरक्की होती गई। और आप किताब के सफ़ा 57 पे लिखते हैं कि मेरी दुआ कबूल हुई और आपने मेरी बैत हुजूर रूहानी तौर पे हुजूर ने कबूल फरमाए और मुझे नफी अस्बात की तलकीन फरमाई। और मनाजिल बाला में अमूमन मकाम अकरबियत तक पहुंचाकर सालक को जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ लाया जाता है और उसे मुराकबा सैर काबा से मासूम किया जाता है। और उसमें जो आय करीमा का आपने हवाला दिया, वतवफ़्फ़ू बिल बैतिल अकीक, और बैतुल्लाह यानी बैत खाना काबा का तवाफ करो। तो ये मुख्तलिफ मुराकबा जात हैं, उनका जिक्र आपने फरमाया कि इस मुराकबा में रूह काबा शरीफ का तवाफ करती है और ये हुजूरी हज है। बकौल हजरत दाता साहब 2 तरह का हज होता है, एक गैबियत में होता है जो कि मक्का में होता है और दूसरा हज मुशाहिदा में होता है जो कि हजूरी होता है। और हज का मकसद घर का दीदार नहीं बल्कि मुशाहिदा हक होता है। और इससे आगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इस आयत करीमा के मुताबिक रोज़ा अतर का मुराकबा करके पहले रोज़ा अतर फिर मस्जिद जो दरबार आम है में बारियाब कराया जाता है और बाद हस्ब इस्तिदाद हुजूर की बारगाह के दस्ते अक़दस पर बैत करवाई जाती है और तसव्वुफ की इस्तिलाह में इसे फ़िनाफ़िर रसूल से ताबीर किया जाता है। और ये मकामात आप फरमाते हैं कि ये 3 ज़राए हैं जिससे मनाज़िल सलूक जो हैं ये तय होती हैं। एक तो ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी रहनुमाई और निगरानी के अंदर हो, या इत्तिबा नबवी के वास्ते से बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात से आपको फैज़ मिल रहा हो। और तीसरा तरीका यह है कि जिसको रसूल खुदा या फैज़ रब्बी से तरबियत मिल रही हो उसकी तरबियत में रहकर कामल बनकर इसकी गैबी तवज्जो से फैज़ हासिल करें। तो आप जिक्र करते हैं कि हजरत जी जो आपके मुर्शिद कामिल थे मौलाना अल-यार खान साहब, तो उनके विसाल के वक़्त ये फ़कीर हिजाबात उलूहियत के इब्तदाई हिस्सा में घर में परवाज था। हजरत जी के विसाल के बाद अवैसी तरीका पर हजरत जी और अपने बाबा जी हाजी शेख अहमद हिलानी जो कि उनकी वालदा की तरफ से 5वीं पुश्त पर 100 साल पहले के बुजुर्ग हैं जो विसाल कर चुके थे, उनका जिक्र किया जा रहा है, जो कि जनाब मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में औन मोहम्मद कुतुब शाह की लड़ी से हैं। चतवाल में काफी अवान बरादरी जो है वो उन्हीं से मंसूब है। और आपके वालिद का ताल्लुक गुलाम फरीद भट्टी जिनका बड़ा लगते जिगर अब्दुल्ला भट्टी जिसकी अकबर के साथ भी दीन इलाही के ऊपर काफी जंग जदल और मारकाट आई हुई, उनके भाई हिदायत के बेटे मुशर्रफुद्दीन की नस्ल से भट्टी राजपूत आपके वालिद की तरफ से आपका शजरा निस्ब उनसे मिलता है, जो कि आगे जाके शेख अब्दुल रज़ाक जिनके वालिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सोता हुआ वो भी हजरत अली तक पहुंचता है। तो आप फरमाते हैं कि बाबा जी हजरत हाजी अहमद हिलानी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा हसन बसरी से रूहानी राब्ता कायम हो गया।
جو 1 ماہ تک روزانہ صبح شام ذکر کے دوران روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لا کر اپنی توجہ سے نوازتے. جب روح کبھی ہوگی تو ایک دن مجھے درمیان میں کھڑا کر کے دائیں طرف جناب امام حسن بصری اور شیخ عبد القادر جیلانی اور بائیں طرف بابا جی حاجی احمد الہانی اور حضرت جی مولانا علیار خان کھڑے ہو گئے اور مشترکہ توجہ سے باب مغفرت تک پہنچا دیا. آگے چند مقامات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اور اس سے آگے کچھ مقامات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی نے طے کرائے. حضور نے بعد میں کئی مقامات ذاتی توجہ سے طے کرائے. حجابات الوہیت کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک غفور کی نسبت سے باب المغفرت پر رسائی ہوئی، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے مطابق 99 مقامات طے کر کے بیت اللہ پر پہنچتے ہیں. باب حجابات سے باب مغفرت تک جتنا فاصلہ ہے اس سے ہزاروں گنا فاصلہ باب مغفرت سے بیت اللہ تک ہے. یہاں سے آگے جو منازل طے کرائی گئیں انہیں دیکھ کر محسوس ہوا کہ بیت اللہ پر رسائی تو گویا اصلی سفر کا نقطۂ آغاز تھا. بیت اللہ سے آگے کی منازل میں فقیر کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور معیت سے فیضیاب ہونے کی نعمت غیر مترقبہ نصیب ہوئی. آگے کی منازل کی نشاندہی سے منع کیا گیا. گویا زمینی کعبہ سے روحانی مسافر منزل مارتا ہوا اللہ بیت اللہ بالائی میں پہنچتا ہے اور وہاں سے واپس بیت اللہ زمینی پر آ گیا. اب اس سفر کی مسافت کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا بیان ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موصوف مقام رضا کے بارے میں کہ 9 عرش کے بعد عالم امر کا 10واں مقام ہے. دفتر اول کی مکتوب 36 میں نشاندہی فرماتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ کشف و کرامات سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے جو مقامات سلوک کو جذبہ کی انتہا اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے. ہزاروں اولیاء میں سے کوئی ایک اس مقام کو پہنچتا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روحانی سفر کی کیا سند ہے. میرے نزدیک واقعہ معراج شریف اس پر دال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جست انسری سمیت برا منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی. یہ ان کا معجزہ ہے. اس طرح حضرت کی امت میں بعض اولیاء کرام کی ارواح کو حضور اقدس کی جوتوں کی طول کے صدقے یہ سفر نصیب ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی کرامت ہے. آگے صوفیاء ظاہر اور صوفیاء باطن کے متعلق آپ گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور کائنات کا جو رشتہ ہے وہ کائنات کے ساتھ منسلک سمجھتے ہیں اور علماء ظاہر جو ہیں وہ کائنات کو جدا اور ذات خدا بندی کو جدا سمجھتے ہیں. اور آگے جا کے آپ صفحہ 83 پر لکھتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات بابا جی حاجی احمد ہلانی اور آپ کے والد محترم اور شیخ علیار خان صاحب، یہ تینوں حضرات 2 ماہ تک روزانہ ذکر مغرب کے دوران تشریف لاتے اور اپنی توجہ سے نوازتے رہے. اور چند بعد حضرت داتا صاحب اور حضرت خواجہ اجمیری اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ امام حسن بصری بھی تشریف لائے. اور 4 اپریل 1984 کو مغرب کے ذکر میں مراقبات کے دوران جب دربار اقدس میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے بھی ایک روحانی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو مگر اب تمہیں مزید ایک غیر معمولی مشن سونپا جا رہا ہے. جنات پر تمہیں خصوصی تصرف عطا کیا گیا ہے. دیگر روحانی امور کے علاوہ جنات کی تبلیغ و ارشاد کا خصوصی فریضہ بھی تم نے انجام دینا ہے. عالم جن و انس میں اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے اولیاء برزخ میں سے اکابر اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی، سید احمد کبیر رفاعی، سید ابو الحسن شاذلی اور شاہ عبد العزیز تمہارے بابا جی
حاجی احمد ہلانی کا تعاون تمہیں حاصل ہوگا. امام حسین اس مشن کے سربراہ اور حضرت علی اس کے نگران اعلیٰ ہوں گے اور تم براہ راست مجھ سے ہدایات حاصل کرو گے. تمہیں فی الحال قطب وحدت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. یہ آپ کے شیخ مولانا اللہ یار خان صاحب کی وفات کے 2 ماہ کے بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آتا ہے اور آپ کو قطب وحدت کے مقام پر فائز کیا گیا، جس سے آگے صدیقیت اور عبد کے مقام ہے. اور آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے گھر میں ایک فرد ہو. آئندہ مسجد کی بجائے گھر یعنی روضہ اطہر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھا کرو. پھر مجھے دربار عام یعنی مسجد سے اٹھا کر اپنے نور محل کے دربار خاص میں لے گئے، جہاں پر شفقتیں نشاور فرمائی گئیں. یاد رہے کہ دربار خاص میں بہت کم اولیاء کو مستقلاً باریابی نصیب ہوتی ہے. اب جب کہ 3 سال کی صبر آزما اور جان گسل جدوجہد اور عالمگیر مار کا آئے حق و باطل کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم اور حضور کی مسلسل توجہ اور ہدایت اور نگرانی کے متحد عالم جنات میں عالمی سطح پر اتحاد اسلامی، نفاذ اسلامی اور غلبہ اسلام کی منظر مراد حاصل کر لی گئی ہے. اور مشن کے آغاز کے وقت جنات کی کل تعداد 15 ارب آبادی میں سے صرف 3 ارب مسلمان تھے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے صرف 3 ارب غیر مسلم رہ گئے ہیں. یعنی 3 سالوں میں 9 ارب کے قریب حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور 514 ریاستوں نے اسلامی اتحاد میں شامل ہو کر نفاذ اسلام کی سعادت حاصل کی. جنات میں مشن پایا تکمیل کو پہنچ چکا. یہ دراز داستان ہے جس کا یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بارگاہ رسالت سے حکم صادر فرمایا گیا کہ اپنی روحانی کیفیات و احوال اور تصوف اور سلوک کے بارے میں ایک مختصر سی کتاب قلم بند کروں جو سالکین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو. مزید فرمایا دین کے اہم ترین شعبے احسان کو ایک بڑا طبقہ نظر انداز کر چکا ہے. انکار کے مقابلے میں اظہار بھی پوری قوت سے ہونا چاہیے. لہذا اپنے اعمال کا بھی تذکرہ کرو تاکہ لوگوں کو اس کی برکات کا احساس ہو اور انہیں اس راہ پر چلنے کا شوق نصیب ہو. عرض کیا گیا کہ کتاب کا نام کیا رکھوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، حال سفر. میں غور ہی کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا آج فرشتہ عرش بھی نیچے لکھوا دو تاکہ معنویت پیدا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے کرم سے ناچیز کو انعامات سے اس قدر مالا مال فرمایا گیا ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ یقین کرنے کی بجائے مذاق کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے فرمایا سنو قرآن کریم کی یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. ہر کوئی ہر دور میں پڑھتا رہا اور میری حدیث بھی اس پر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. مگر اس حکم پر کما حق کو توجہ نہیں دی گئی. تمام عباد و زہاد نے نوافل تلاوت تسبیحات پر توجہ مرکوز رکھی. انہوں نے درود پر وہ توجہ نہ دی جس کا تقاضا اللہ کریم نے کیا تھا. مگر میری امت میں تم واحد شخص ہو جس نے اللہ کریم سے عجیب دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی درود اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے. سو جب تم نے اس کی دعا کی تو گویا اللہ کریم کی آرزو طلب کر لی، لہذا اس نے تمہیں درود کی ذاتی نسبت عطا فرمائی. تمہاری یہ معصوم اور پاکیزہ ادا اور دعا اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ تمہیں بتدریج ذوق و شوق اور ہمت و حوصلہ سے نوازتے چلے گئے. تم نے امت محمدیہ کے کثرت سے درود پڑھنے والے پہلے 100 اشخاص میں شامل ہونے کی دعا کی تھی، مگر اللہ کریم نے اس لحاظ سے تمہیں ساری امت میں اول کر دیا. سو درود شریف کی تعداد کے لحاظ سے کوئی بھی تمہارا مثل نہیں. اس درود شریف کی وجہ و برکت سے میں نے اور اصال ثواب کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام، خلفائے راشدین، حسنین کریمین، صحابہ کرام، اولیاء کرام نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہے، اور اولیاء اللہ میں
मेरी जाती तवज्जो जितनी तुम्हें हासिल हुई है वो और किसी को नसीब नहीं हुई, और इसकी वजह से अल्लाह ताला का खसूसी फजल करम तेरे शामिल हाल हो रहा है। दरूद शरीफ के बारे में आप फरमाते हैं कि पहले भी मेरा मामूल था, मगर जुलाई 1975 में जब हजरत जी के हल्का जिक्र में शामिल हुआ तो उससे उनस और बढ़ गई, और मैंने रोजाना बिला नागा 10,000 दरूद शरीफ और 10,000 कलमा तैयबा मामूल बना लिया। ताकि रमजान 1978 के इत्काफ के दौरान दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इनमें से किसी एक को इख्तियार किया जाए और दर्जे कमाल को पहुंचाया जाए। दरूद शरीफ से तबई लगाव के बायस इसे इख्तियार किया गया, और फिर एक अजीब सी आरजू दिल में पैदा हुई जिसने दिल को बेकरार कर दिया। बेचैनी और बड़ी तो निस्फ रात के वक्त दुआ की सूरत में लबों पर आ गई। बारगाह इलाही में दस्ते दुआ बुलंद हुआ, इलाही मुझे ताहयात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कम से कम 1 करोड़ सालाना दरूद शरीफ के इसाल की सादत नसीब फरमाई जाए। या अल्लाह, मैं दरूद शरीफ का रिकॉर्ड कायम करूं, फिर तोड़ूं, फिर कायम करूं, फिर तोड़ूं, फिर कायम करूं। रब्बुल आलमीन मेरे मालिक, मुझे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पहले खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्होंने हुजूर अकरम पर कसरत से दरूद भेजा है। बेहदो बेहिसाब तारीफें, नापैद नाकिनात तारीफें, बे इंतहा तारीफें मेरे मालिक की, जिसके हुजूर जिसने मुझ नाचीज और आजिज को ये दुआ मांगने का लाजवाब शरफ बख्शा और फिर बेमिसाल शहादत से बहरावर फरमाया। यही तलब और मतलूब थी, और इस तलब के लिए दिल भी चुना। तो किसका चुना? हाँ, कमाल का चुना, बेशक कमाल का चुना। हुजूर की रहमत के सदके कमाल को इस नेमत लाजवाल और बेमिसाल से मुशर्रफ किया गया कि मलाइका भी झूम उठे, कायनात भी झूम उठी, हुजूर भी झूम उठे, रहमत हक झूम उठी। कमाल का नसीब जाग गया। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, बेहद बेहिसाब तारीफें, बेकरां तारीफें, बेपाया तारीफें तेरे लिए। इसे मेरी शायराना ताल्ली पर मामूल न किया जाए, ये तहदीस नेमत है और इजहार तशक्कर है। कुरान मजीद की 6666 आयतों, कुरान मजीद 6666 आयतों का फूलों का गुलदस्ता है, और फकीर ने तो सिर्फ एक आयत के मुतल्लिक सवाल किया, एक फूल का सवाल किया, और ये सवाल अल्लाह वहाब को इतना पसंद आया कि उसने सारा गुलदस्ता ही हवाले कर दिया, और सारे कुरान करीम की निस्बत मुझे अता की गई। कायनात बख्शती की हुजूर ने फरमाया, तुम्हें तमाम कुरान करीम की निस्बत अता की गई है। बेटे, तुम्हें इस दरूद शरीफ की निहायत अजीम शान निस्बत अता की गई है जो पहले किसी को नसीब नहीं हुई, और इसी निस्बत व तासीर और फैज के तहत तुम्हारे लिए रोजाना इतनी कसीर तादाद में दरूद पाक पढ़ना मुमकिन हुआ। नाचीज ने ये निस्बत दूसरों को मुंतकिल करने की इजाजत की दरखास्त पेश फरमाई, जो बखुशी कबूल की गई, और आपने मजीद फरमाया, तुम्हारा ये दरूद बारगाह इलाही में इतना मकबूल है कि तुम्हारी निस्बत और इजाजत वाले एक बार पढ़ने पर बेहिसाब अजर व सवाब से नवाजे जाएंगे। और इस वक्त मेरा एक साहिब कश्फ शागिर्द मेरे पास मौजूद था, चुनाचे हुजूर ने फरमाया इसे मुशाहिदा करवाओ। तो मैंने उसे मुराकबा के लिए कहा और खुद एक बार दरूद शरीफ पढ़ा, और उसने बताया कि आपके दरूद शरीफ पढ़ते शुरू करते ही अनवारात की बारिश शुरू हो गई, और मुझे एक लम्हा में पूरी जमीन और आसमान पर ये बारिश बरसती दिखाई गई। जज़ी अल्लाह अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि मा हुवा अहलुहु। लिहाजा इस फकीर की तरफ से हर किसी को इस दरूद शरीफ की इजाजत दी जाती है, और अपनी हिम्मत के मुताबिक रोजाना मामूल इख्तियार कर लिए जाए। रमजान 1978 में इत्काफ के दौरान एक रात को दरूद शरीफ के लिए दुआ मांगी थी, वो कबूल हुई, और अल्लाह ताला के फजल करम से बालाई मनाजिल में भी नकूश कुदसिया के साथ सैर रूहानी की सादत नसीब होती रही। साहिब कश साथी मुतअद्दिद मर्तबा इस रूह परवर और जानवाज मंजर के मुशाहिदा
سے مشرف ہوئے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ظاہری طور پر حضرت جی نے خلافت نامہ عطا نہیں کیا، اب میرے اس دعویٰ پر کہ حضور کی بارگاہ عالیہ سے مجھے خلافت سے نوازا گیا اور تلقین و ارشاد کا حکم دیا گیا، تو کون اعتبار کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اتنی قوی اور ظاہر نشانیاں دی جائیں گی کہ مقدر والے لوگ اس پر یقین کر لیں گے اور تم سے فیض یاب ہوں گے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ میں نے پرانے ساتھیوں پروفیسر محمد محفوظ اور نجیب احمد کو جو ہی بتایا تو وہ بلا تعامل دونوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور چند ماہ میں ہی خاصی تعداد میں لوگ حلقہ ذکر میں شامل ہونے لگے، اور اللہ کے فضل سے اب ذکر کا نور پھیل رہا ہے۔ متعدد حضرات کو صرف چند ہفتوں میں کعبہ شریف، روضہ اطہر، دربار اقدس، عرش عظیم کی منازل میں گرم پروازی کی سعادت نصیب ہو گئی، اور انہوں نے یہ مقامات مقدسہ مشاہدہ کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور خلفائے راشدین اور اولیاء کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ صبح شام اس نعمت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ اور چند دنوں میں نوجوانوں کی کایا پلٹ گئی اور ان کے چہروں پر داڑھی کی سنت مزین ہونے لگی، ان کی شخصیت میں ایک متانت سی آ گئی۔ اللہ اللہ کی بجائے ان کے ہاتھوں میں تسبیح دکھائی دینے لگی، خرافات کی بجائے درود شریف ان کا ورد زبان بننے لگا۔ حضور نبی کریم کے صدقے یہ انعامات وصول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور مندرجہ ذیل ہستیوں میں سے کم از کم 10 مجھے تمام نے 10 انعامات عطا فرمائے۔ انعامات اور اسماء گرامی کی تفصیل اس پہ ذیل ہے۔ جو انعامات تھے ان میں قرآن کریم، کتاب حدیث، انگوٹھی، چادر، کوزہ، مصلح، تسبیح، دستار، ہار، کلا، عصا، قندیل، چراغ، پوشاک، چگا، قلم، قلمدان، گلدستہ، تلوار، کلاڑی، نیزہ، پرچم اور سند وغیرہ شامل تھے۔ اور ان میں جن نفوس قدسیہ نے یہ انعامات عطا فرمائے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے معلوم پیغمبروں کے نام ہیں وہ 31 آپ نے درج کیے ہیں، یہ صفحہ 97 کے اوپر، اور اس میں حضرت لقمان کو بھی شامل کیا ہے اور حضرت ذوالقرنین کو بھی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جناب جبرائیل، جناب میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کے نام لکھے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے نام آتے ہیں۔ وہ ایک طویل لسٹ ہے جو کہ دلچسپی کا باعث ہے، جو کہ حضرت عبداللہ جو والد محترم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے شروع کیا، اور پھر جناب خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، اہل بیت عظام، ان سب کے نام ہیں۔ اور یعنی حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت ذکوان، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ، حضرت معوذ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت سلمان فارسی اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت انس، حضرت حسان، حضرت قتادہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت موسیٰ اشری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عقبہ بن نافع اور حضرت صہیب، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم پسران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جو انعامات عطا فرمائے گئے وہ اولیاء اللہ کی طرف سے ہیں، جو کہ جن کی ابتدا حضرت خواجہ اویس کرنی اور حسن بصری سے شروع ہو کے جتنے بھی جیت اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہو گزرے ہیں، تمام سلاسل کے ان سب کے نام یہاں پہ درج ہیں صفحہ 98 اور 99 پر۔ اور آپ کو جو خصوصی انعامات اور اجازت فرمائی گئی وہ حسب ذیل ہیں، جو کہ
6 ہیڈنگ کے تحت ہیں کہ جو کوئی تیرے حلقہ ذکر میں بیٹھ کر ایک بار ذکر کرے گا یا تیری امامت میں نماز پڑھے گا یا متوفی کے لیے دعا کرے گا دعا مغفرت کرے گا یا بعد مثال تیرے مزار پر بیٹھ کر دعا کرے گا اسے بخش دیا جائے گا. تو چاہے تو پہلی بار ایک نشست میں ہی لطائف و مراقبات کروا کے بالائی منازل میں باب مغفرت تک رسائی اور کعبہ شریف اور روضہ اطہر اور دربار اقدس میں پہنچانے کا مجاز ہے. تجھے ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوگی اور ساتھی کو مشاہدہ کرا سکے گا. نمبر 4، جو کوئی صدق نیت سے تیری زندگی میں یا تیرے وصال کے بعد ایک بار بھی تیرے پاس یا تیرے مزار پر فیض کے لیے آئے گا اس کا روحانی رابطہ تجھ سے قائم ہو جائے گا اور تجھ سے غائبانہ طور پر فیض حاصل کرتا رہے گا. 5، تمہاری شہادت کی موت کی دعا قبول ہو چکی ہے. 6، تمہیں ولایت کی ساری شاخیں عطا کی گئی ہیں اور سب شاخوں میں بطور سربراہ تیرا فیض تا قیامت جاری رہے گا. میرے احوال اور بشارتوں کے بارے میں کوئی صاحب پڑھ کر مبادا ایسا کہہ اٹھیں کہ یہ تو محض اوٹ پٹانگ خود ساختہ دعوے کر رہا ہے اور اس نے مغفرت کا اتنا سستا دروازہ کھول رکھا ہے، تو میرے بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پیش نظر ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سو اس کے بھی ہوائے نفس شامل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اگر دربار اقدس سے مجھے حکم صادر نہ ہوتا تو میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت نہ کرتا. کسی فتنے سے بچنے کے لیے میں نے چند باتیں ملفوف انداز میں لکھی تو انہیں واضح طور انداز میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا اور جملوں میں کانٹ چھانٹ کی گئی. اب قاری کے اطمینان کے لیے گزارش ہے کہ مغفرت ولایت کی ایک شاخ ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اس سے نواز کر اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی مغفرت کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کروائیں. ویسی طریقے سے میری روحانی نسبت کا نقطہ گاہ 4 اپریل 1984 میں حضور نے دربار اقدس سے فقیر کو ایک عام ترین ذمہ داری سونپی اور 8 اپریل 84 کو منصب خطب عبادت پر فائز فرمایا اور اس کے ساتھ ہی متعدد اکابر اولیاء کرام اور ان کی توجہ شامل رہی. تو یہ تو حضور کی زیر ہدایت جاری رہا اور اس سلسلہ میں کئی بار کٹھن مرحلے آئے اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور حضور کی شفقت اور توجہ نہ ہوتی تو اس میں کامیابی ناممکن تھی. اور اس کے لیے 2 ایک کا ذکر کیا. ایک تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی حضور حاضری ہوئی تو انہوں نے 2 ٹوکرے، انہوں نے کہا شیخ جنید کے پاس چلتے ہیں، تو انہوں نے 2 ٹوکرے پیش کیے، ایک میں پھول تھے اور ایک میں کانٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی جو پسند کریں وہ لے سکتے ہیں، تو آپ نے کانٹوں والا ٹکڑا اٹھا لیا. تو یہ ایک آزمائش تھی. پھر جب حسن بصری کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھولوں کا بھرا ہوا ٹکڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو جنید بغدادی نے عطا کیا، تو انہوں نے اس پر شاباش دی. پھر حضور کے پاس پہنچے تو آپ نے پھر انوار و انعامات سے نوازا اور حضور کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا کہ امت کے لیے دعا کریں. تو وہ بھی آپ سے دعا کروائی گئی اور آپ سجدے میں گئے تو مختلف سوال و جواب ہوتے رہے کہ کچھ کو بخش دیا، بہت سو کو بخش دیا. تو عرض کی کہ یہ تو کم ہے کہ یہ تو سمندر کو پیاسے کو سمندر سے قطرہ کے برابر ہے. تو آواز ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو دوزخ میں سے گزرنا پڑے گا. تو عرض کیا کہ ساری امت کی بخشش کے بدلے میں اگر کمال کو جہنم سے گزرنا پڑے گا تو یہ سستا ہے. تو آواز آئی، کامیاب ہو گئے اور بے حساب کو بخش دیا. تو جو چاہو مانگو، مجھ پر رکت آ رہی ہوگی، رحمت حق جوش میں آ چکی تھی اور میری طلب بڑھ گئی. ہچکیاں لیتے ہوئے عرض کیا الہی حضور کے صدقے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا، اسے زبردست قوت عطا فرما، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے، افغانستان، کشمیر اور وسط ایشیا کی اسلامی ریاستوں، فلسطین اور سنکیاں کی آزادی کو آزادی عطا فرما، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اور بھارت، فلپائن اور ریڈیا کے مسلمانوں کو امن و سکون نصیب فرما، ریاستہائے متحدہ اسلامیہ مدینہ منورہ قائم فرما، عالم اسلام میں نفاذ اسلام
فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا نور چار دانگے عالم میں پھیلا دے اور دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ مجھے حضور پر ہر آن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلا تو یوں محسوس ہو کہ جیسے ساری کائنات ہی خوشبو سے معمور ہو گئی اور ایک نور سے منور ہو گئی۔ قبول ہے، یہ مقدس آواز گونجی، یوں لگا جیسے دم سادی ہوئی کائنات میں ایک دم مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حضور نے بے اختیار آگے بڑھ کر مجھے پڑھ کر اپنے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر شفقت و محبت کی وہ ثبت فرمائی۔ اس کے بعد آپ ان انعامات و اکرام کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کے اوپر آپ نے زور دیا کہ یہ جو تفریق ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اور پوچھا کہ میں کون ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، تو میں اس میں کسی بحث میں نہیں پڑتا، اور مجھے یہی تلقین کی گئی کہ آپ نے سب کو جوڑنا ہے، کسی کو توڑنا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ مختصر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو واقعات اس کائنات میں رونما ہوتے ہیں، پہلے روحانی طور پر تکوینی امور انجام پاتے ہیں اور پھر اس میں ظاہری طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو حضور کے جوتوں کے سب کے چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اس کائنات میں رونما ہونے والے واقعات ہیں کہ اس کو بھی کیا ہے سورۃ تکویر بناتا ہوا ہے اور بس اس میں سے اسلامی استعمال کر رکھ دیا اور اس کا حوصلہ بڑھا تو افغانستان میں بھی کیونکہ 1987 میں کتاب لکھی گئی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، پروگرام قلم کر جی آپ بات جاری رکھیں۔ جی میں کلوز کر رہا ہوں۔ تو ویسٹ ایشیا سے آیا اور چڑھ گیا اور خون کی ہولی کھیلنے لگا، مگر خود بھی لوگ میں نہا گیا اور اپنے کی پر پچھتا رہا ہے، جان بچا رہا ہے، پلٹ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، افغانستان کو چھوڑا تو ویسٹ ایشیا کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اللہ اکبر، اپنا خدا میں بھی اذانیں گونج رہی ہیں، سنکھیاں کی مسلمان بھی بیدار ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی اللہ کی بالادستی کو چوڑا اتار پھینکا ہے اور بھارت نے پاکستان کو توڑا، پاکستان کو اللہ کی طرف سے دوبارہ جڑ گیا اور پھیل گیا، مگر بھارت ٹوٹ گیا اور اب انشاءاللہ کبھی نہیں جڑ سکے گا۔ امریکہ بھی ایشیا اور افریقہ سے اپنی بساط لپیٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سرزمین امریکہ اور یورپ پر بھی نور اسلام چھا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل کی شکل میں جو ناسور اسلامی دنیا کو دیا تھا، ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے نکال کر واپس انہی کی جھولی میں پھینک دیا گیا ہے۔ بھارت، فلپائن اور ریڈیا کے مسلمانوں کی بھی کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ تعالی ریاست متحدہ اسلامیہ قائم ہوگی اور نفاذ اسلام ہو کر رہے گا اور اس کا سہرا پاکستان کے سر ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، عالم ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی دنیا بھی دیکھ لے گی، لیکن کب یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ انتظار کر، امت مسلمہ کا خیر خواہ بن، بکھیر مت، اکٹھا کر اللہ کے بندوں اور رجال غیب کے ساتھ تیرا یہی تعاون ہے۔ یہ دیکھ کہ یہ زور قلم کا کوئی مظاہرہ نہیں، میں نہیں بول رہا، میں نہیں، کوئی اور لکھ رہا ہے۔ کون بول رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، اس تجسس میں نہ پڑھ، اس کو غور سے پڑھ، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت اڑا اور اس کو نظر انداز مت کر۔ یہ کسی کا سوز درو ہے، تو بھی اس سے تب و تاب جاودانہ حاصل کر۔ سن، ہر کوئی اتنا صاحب علم نہیں کہ قرآن و حدیث کے پہرے زخار کا تیراک ہو۔ اس باب میں ساری امت نے 4 اشخاص پر اعتبار کیا ہے، انہیں اپنا امام تسلیم کیا۔ وہ صاحب علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب اعتماد تھے، تو بھی ان پر اعتماد کر، اور وہ سب برگزیدہ تھے اور دربار رسالت میں ان کا ایک مقام ہے، وقار ہے، اعتبار ہے۔ تو اگر اپنے علم کو ان کے علم پر فوقیت دیتا ہے اور بذات خود قرآن اور حدیث سے اکتساب فیض کا مدعی ہے، تو بھی ان کو نشانہ تان نہ بنا۔ تو اجتہاد کا خواہاں ہے اور میری دعا ہے کہ امت 4 میں سے بھی کسی ایک فقہ پر متفق ہو جائے اور ملت کی شرازہ بندی کر، پارا پارا نہ کر۔ اور اس دعا کے ساتھ آپ حرف تشکر لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و رحمت کے ساتھ یہ کتاب 23 مارچ 1987 بروز اتوار صبح 4:33 پر پایہ تکمیل کو پہنچی اور آخر روحانی طور پر حضور کی نگاہ مبارک
کہ مثال لازوال شرف سے مشرف سفر تمام ہوا اور گرد گفتگو باقی نفع حیات کٹی تو اللہ باقی جمع علینا اللہ. شکریہ جناب جمال رانجھا صاحب. اللہ تعالیٰ مصنف کی دعا کو قبول فرمایا. پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال اور تبصرے ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بات رکھنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور خطاب بہت اچھا تھا جو اس کے اندر شامل تھی. بہت کچھ سنتے آتے، ظاہر ہے ہم طالب علم لوگ ہیں، کتب کے بارے میں، ابدال کے بارے میں، پھر ولی کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے بارے میں، اور ان کی کرامات کے بارے میں، اور ان کے درجات اور ان کے جو منازل ہیں اور معرفت کے جو مقامات ہیں. لیکن آج پہلی دفعہ کسی مستند کتاب اور مستند فرد کے منہ سے یہ سب کچھ سنا کہ اتنے ابدال ہوتے ہیں اور اس کے نیچے اتنے کتب ہوتے ہیں اور اس کے نیچے اتنے ولی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں بس یہ سوال ایک اپنی تسلی اور تشفی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ان باتوں کے جو سورسز ہیں وہ روحانی ہیں یا بلیک اینڈ وائٹ میں بھی موجود ہیں؟ اگر تو روحانی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کتاب کی تحریر ہی کافی. یہ لوگ تو روحانیت والے لوگ ہیں اور ان کے براہ راست روابط آسمانوں سے اور روحانی دنیا سے اور معرفت کی دنیا سے ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے یا قرآن و سنت سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں تو اس کا کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ ضرور ہمیں بتائیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ نے درجات کی بات کی، ان درجہ بندی کی. جی ہاں، یہ جو القابات ہیں اور پھر ان کی درجہ بندیاں ہیں، پھر اس کے نیچے اتنے ایک بڑے کے نیچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس چھوٹے کے نیچے مزید اتنے. آپ نے پوری تفصیل بتائی، میں نے ساری سنی ہے. تو یہ اس کا میں پوچھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی ذکر موجود ہے اس کا کہ صرف سینہ بسینہ یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ ویسے تو یہ روحانی درجات اور مراتب ہیں اور بھی بہت سے ہیں جو میں نے بہت تفصیل کے خوف سے اس کی طرف نہیں گیا. جیسے کہ مراقبے ہیں، دربار اقدس ہے، روضہ عطر ہے، اور یہ سارے یہ مقامات ہیں. ایجابات الوہیت ہیں. پھر مراقبہ اقربیت ہے جو سب سے اوپر ہے، ایک زمرد کی سرخ زمرد کی مسجد ہے. اور اس سے پہلے جو ہے مقام حدیث ہے جو کہ سفید پتھر کی ہے، اور اس طرح. اور یہ میں بھی پڑھتے ہوئے بھی غور کر رہا تھا تو یار محمد صاحب ماشاءاللہ حضرت جی کے ساتھ کافی منسلک رہے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں جب صدارتی فتویٰ میں کچھ روشنی ڈال سکیں گے. اور اس کے بارے میں کتاب کے بارے میں بھی جو اس کے اوپر تبصرہ لکھے گئے ان میں حکیم محمد سعید ہیں، ان کو بھیجی گئی کتاب، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. احمد ندیم کافی صاحب، پروفیسر پرشان خطر اور پروفیسر غلام جیلانی اصغر اور بھی لوگوں نے. تو حکیم سعید صاحب نے یہ لکھا کہ اعلی سفر آج فرشتہ عرش کا نسخہ آپ نے مجھے عطا فرمایا. میں نے اسے دلچسپی کے ساتھ دیکھا، بالکل نئے انداز کا سفر نامہ ہے. آپ اطمینان رکھیے، کوئی فتویٰ نہیں ڈالے گا. یہ راہ تصوف ہے جو آپ نے اختیار کی. ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سفر نامہ عطا کیا. میں بھی اپنا ایک سفر نامہ داستان حج بھجوا رہا ہوں، قبول فرمائیے گا. تو یہ روحانی سفر ہے اور ظاہر ہے اس میں شاہ سوار جو ہیں تصوف کے وہ ہی کچھ بتا سکتے ہیں. لیکن جو میرا غالب خیال ہے کہ یہ جو ان درجات کی درجہ بندی ہے وہ غالباً انہیں دلال سلوک سے جو جناب ان کے شیخ مولانا الیار خان صاحب ہیں ان کی کتاب میں بھی ان کا ذکر موجود ہوگا. میری نظر سے نہیں گزری لیکن ایسے لگتا ہے کہ جو کتاب کی تفصیلات میں کہ یہ نکات ہیں یہ وہاں بھی موجود ہوئے. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی صاحب نے کوئی تبصرہ فرمانا ہے یا سوال کرنا ہے؟ یہ ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب کی طرف ہی میرا ذہن جا رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ کا نشان بھی بنا دیا. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس کے بعد سارا سید صاحبہ کی طرف آتے ہیں. جی بہت شکریہ میر صاحب، اور محترم کرنل زمان رانجھا صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ ایک اچھوتے انداز کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کتاب پہ تبصرہ فرمایا. مجھے تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے
गुजरांवाला में एक प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल साहब के मुरीद थे, तो उन्होंने ये किताब मुझे इनायत फरमाई थी और उस वक्त भी मैंने ये किताब सारी पढ़ी थी। तो जिस तरह ज़मान रांझा साहब ने तज़किरा किया उस इक़्तिसाबात में से कि इन इज़हार का जो ये सूफियाना इज़हार हैं, ये शायद ये जो जदीद सूफिया हैं इनमें से प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका अता फ़रमाया कि उन्होंने वो सारे के सारे अपने रूहानी तजर्बात, रूहानी नवासियाँ जो हैं वो सारी की सारी सहीफ़ा करतास पे मुंतकिल कर दी और हमें बता दिया कि अगर कोई रूह की बालिदगी और इस रास्ते पे चलना चाहता है तो ऐसी अताएँ और ऐसी नवासियाँ होती हैं। लेकिन इससे कबल इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बरे सगीर पाक व हिंद और दुनियाई तसव्वुफ़ की अज़ीम शान हस्ती हैं, तो उनके मकतूबात देखें तो वो भी बारहा ऐसे इनामात का तज़किरा फ़रमाते हैं और उनके जो इनामात और इकरामात हैं वो फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिया और इस्लामी फ़लाई रियासत पाकिस्तान, यानी वो जो उस वक्त का लिबरलिज़म था अकबर ने जो शुरू किया था, वो मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कश्फ और कुरान और सुन्नत की मज़बूत दलाइल के साथ और अमली जहाद करते हुए हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और फतावा आलमगीरी या जहांगीर की सूरत में हो, यानी इस्लामी क़वानीन की बहाली करते 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 बतदरीज वो पाकिस्तान तक पहुँचा। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुल्क बन गया। लेकिन उस वक्त भी मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे भी उस दौर के सूफिया ने भी ये एतराज़ात उठाए थे। कुछ गलतफ़हमियाँ भी हो जाती हैं क्योंकि ये कश्फ है और कश्फ ऐसी चीज़ है कि उसको कलम पे मुंतकिल करना ये आप यूँ कह सकते हैं कि नामुमकिन के करीब करीब होता है। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का आपस में एक इल्मी इख्तलाफ भी हुआ। वो अहले इल्म जानते हैं कि मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात में यही सैर व सलूक की बातें करते हुए कि मैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम से भी ऊपर गया और मुझे फ़लाँ मकाम में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ये दिखाया गया। तो ये बात जब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची तो उन्होंने अच्छी खासी गिरफ्त फरमाई इस पर। लेकिन मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह ये फरमाई कि मकाम उनका वहाँ पे ही है, मैं उस मकाम से ऊपर नहीं गया, मैं तो सैर करने के लिए गया था, वापस अपने मकाम पे ही आ गया हूँ। तो प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल साहब ने ही ऐसे ही अपने मकामात का और अवैसी सिलसिले का तज़किरा किया और ये बेसिकली तो नक्शबंदी अवैसी हैं और नक्शबंदी सूफिया को अल्लामा इकबाल ने भी पसंद फरमाया कि ये हरकी तसव्वुफ़ वाले लोग हैं और इस्लामी फ़लाई रियासत की बात करते नज़र आते हैं। हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो उस वक्त इनका जो मुर्शिद खाना है परवेज़ मुशर्रफ ने नया नया मार्शल्ला लगाया, तो प्रोफेसर अकरम अवान साहब ने एक ख़त लिखा था परवेज़ मुशर्रफ को कि आप इस्लामी निज़ाम नाफज करें वरना मैं अपने मुरीदैन के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूँगा। वो इश्तिहारी सूरत में देखा था और देख के, ये मैं फ़र्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश होता था कि कोई ऐसे सूफ़ी भी हैं जो इस्लामी फ़लाई रियासत की बात करते हैं, लेकिन बाद में शायद वो भी नहीं आ सके। बहरहाल प्रोफेसर बाग हुसैन साहब का इस पूरा जो इनके मुकाशफात हैं इसमें एक चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ छलकती है कि इसमें इस्लाम और पाकिस्तानियत और एक इस्लामी फ़लाई रियासत नज़र आती है। अब उसकी बरक़ात का ज़हूर सेंट्रल एशिया में हुआ, ये मुस्लिम रियासतों का वजूद, लेकिन अभी भी हम ऐसे सूफ़ी की तलाश में हैं। अल्लाह तबारक व तआला प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल साहब की ये दुआएं मकबूल फ़रमाया और मैं उस सूफ़ी की अभी तलाश में हूँ। अल्लाह इन्हीं की नस्ल से शुरू आगे वो आए या कोई भी सूफ़ी पैदा हो जो कश्मीर की आज़ादी के लिए और बिलखुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के मामले में हमें इस दौर के सूफिया की तलाश है कि जो ऐसा सूफ़ी हो, क्योंकि मुजद्दद अल-फ़सानी के जो मुकाशफात हैं उनकी तो प्रैक्टिकल सूरत नज़र आई, लेकिन प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल साहब की वो उस तरीके के साथ पेशिनगोइयाँ अभी तक शायद अधूरी हैं, वो मुकम्मल होंगी। और शाह वली नेमत या इस तरह का नाम है, उसके हवाले से एक किताब है सूफियाना, उसमें भी काफ़ी पेशनगोइयाँ, तो उस पर भी यहाँ तज़किरा करेंगे। मैं वक्त बहुत शायद ज़्यादा ले चुका हूँ, लेकिन इन किताबों पे जो नाक़िदीन तसव्वुफ़ के वो एक इल्ज़ाम भी लगाते नज़र आ रहे हैं कि इस पे कहीं ना कहीं सूफिया पे, मैं नहीं कह रहा इंतहाई अदब के साथ, मैं तस्वीर का दूसरा रुख
بیان کر رہا ہوں جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے اور وہ کچھ مکاشفات میں کچھ اپنی چیزیں بھی لکھواتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ناقدین ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے. ہم تو صوفیاء کی ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کشف ہے. ہاں لیکن اتنا ہم ضرور کہتے ہیں، میں ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین ہونا ہے. آج اگر اللہ اکبر. کوئی اگر تصوف کی طرف آنا چاہتا ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہوں گا کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہوں تو یہی صوفیزم ہے. بس صوفیاء صرف اخلاص اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. باقی یہ بڑے لوگ تھے، آسمان دنیا تصوف کے بلند ستارے ہیں پروفیسر باغ حسین کمال صاحب، ان کے جو مکاشفات ہیں ان پہ ہم جیسے حقیر اور مادی لوگوں کی بات کرنا ہی زیب نہیں دیتی. لیکن زمان رانجھا صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ایک نئی دنیا سے متعارف فرمایا. میری وہ جو پچھلے 10-15 سال کی وہ ایک پوری ریویژن بھی ہو گئی اور ایک خوبصورت اضافہ ہوا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. کشف کے بارے میں ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ کہا کرتی ہیں یہ گونگا تجربہ ہے. سارا سید صاحبہ کے بعد پھر سبیہ بانو صاحبہ سے سنیں گے. جی سارا سید صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محترم سر زمان رانجھا کا بہت ہی شاندار پروگرام تھا. میں سر سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں یہ خود کتاب تفصیل سے پڑھنا چاہوں گی، تو کیا یہ پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے یا نیٹ پہ اویلیبل ہے، یا عمومی ہم کسی بھی اس سے جا کے لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر آپ نے، میرے سے تھوڑا سا مس ہو گیا، آپ نے بتایا کہ پروفیسر باغ حسین صاحب نے ایک درود کی عام اجازت دی، تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اس کے الفاظ دہرا دیتے، وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ایک تو کتاب پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے اور نیٹ پہ گوگل پہ لکھیں گے آل سفر یا باغ حسین کمال لکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی. وہاں سے میں نے ابھی دوبارہ یہ پڑھا، میرے پاس بھی موجود ہے. اور زمان رانجھا صاحب یہ کتاب ہم نے بھیجی ہوئی ہے، میں دوبارہ بھیج دوں گا. جی اور یہ ہارڈ کاپی بھی موجود ہے. اور یار محمد صاحب جو ابھی صدارتی خطبہ دیں گے وہ بھی پہنچا سکتے ہیں اگر کسی اہل ذوق کو، اگر وہ ان سے ریکویسٹ یا ایڈریس بھجوا دیں تو وہ بھجوا دیں گے. اور دوسرا درود شریف کا بتایا تو آپ نے درود شریف وہ یہی ان کی طرف سے لکھا ہوا اور تقسیم کیا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو جیسے ڈاکٹر ستی صاحب نے فرمایا، یہ واقعی وہ بات اس حسنہ کی ہے، اس کے باہر ظاہر کچھ نہیں، سارا تصوف بھی اسی میں ہے. اور پروفیسر باغ حسین کمال نے جب اپنی مکاشفات کا ذکر کیا تو جا بجا جہاں پہ دلیل کے طور پہ مجدد افسانے کے مکتوبات کا ذکر کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم کے ملفوظات جو تھے اور ان کے جو خواب ہیں اور مکاشفات، ان کا ذکر کیا جو اپنے شاہ ولی اللہ نے خود ذکر کیا، اور امام غزالی کا، اور ان کی تحریروں سے آپ نے اس کے دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں. تو وہ چونکہ وقت مختصر تھا تو اسی کے اندر وہ زیادہ طوالت میں جانے سے میں نے گریز کیا. تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، دلچسپ ہے، اور تقریباً 140 کے قریب صفحات ہیں، ایک ہی نشست میں ختم ہو جاتی ہے. جب بندہ شروع کرتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ سے درخواست. میر صاحب بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اور بڑا خوبصورت مقالہ تھا اور بہت دلچسپ، اور یقیناً جو بنیاد ہے اس مقالے کی اور جو الفاظ استعمال کیے گئے اور جو ایک سلسلہ قطب ابدال اور نجبا کا جو بیان فرمایا گیا، وہ جو لوگ اس میدان کے شہسوار ہیں یا رہ رو ہیں یا راہ سلوک کے سالکین ہیں، وہ ان اصطلاحات سے بھی واقف ہیں، وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ واقعی یہ گونگا تجربہ ہے، اس کا بیان کرنا کتنا مشکل ہے. اور یقیناً جو انہیں باغ حسین صاحب کو حکم ہوا، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ انہیں یقیناً حکم ہوا ہوگا کہ انہوں نے یہ کتاب تحریر کی تاکہ
جو سالکین راہ خدا ہیں ان کے لیے ایک راستہ ہموار ہو جائے، مشعل راہ بن جائے ان کے لیے. اور میں آج کافی صبح سے یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ لطائف ایسے انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، ہر انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے لطائف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن ہو جاتے ہیں، جو ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بڑے مشاہدات اور ان کو وحی کے اور معجزات وہ کر سکتے ہیں، کرامات ان سے سرزد ہوتی ہیں. تو اس لطائف کے حوالے سے مجھے یہ آپ لوگوں سے یہ سوال بھی کرنا تھا، آپ میں سے جو بھی جواب دے سکے، زمان راجہ صاحب دے سکیں یا یاسر حسین سبزی صاحب دے سکیں، کہ اگر مختصر بیان فرما دیجئے کہ انسانی جسم میں کتنے لطائف کا ذکر کیا گیا ہے، اور عرفا نے کتنے لطائف کا ذکر کیا ہے کہ ان کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کے رنگ بھی ہیں، ان کے خصائص بھی ہیں، اور ان کو بیدار بھی کیا جا سکتا ہے مختلف اذکار سے. اور اگر اس میں یہاں رہنمائی کر دیں ہماری تو شاید ہم کچھ اپنے لطائف کو بیدار کر سکیں اور کچھ اور فیوز و برکات حاصل کر سکیں. جیسے آج کے لیکچر سے، زمان راجہ صاحب کے لیکچر سے بہت زبردست قسم کی پردے واہ ہوئے اور بہت سارے منکشف ہوئے راز. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو کہ جنوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا نا، تو یقیناً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو لیکن اپنی عبادت کے لیے. اور جیسے انہوں نے بتایا، بڑی خوشخبری ہے کہ جنات کی جو صاحبان ایمان تھے وہ کتنے کم تھے اور اب وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. تو یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی راز ہو اس کتاب کے لکھنے کا جو حکم ہوا اور بتایا گیا کہ لوگوں کو اگر اس بات پر یقین نہیں ہے اور وہ جنات کو کچھ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یا کیا کیا کہانیاں ان کے حوالے سے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جنات کا ذکر بھی ہے، سورہ جن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے روایات بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے. اور یہاں بس میں اس پر اپنی بات ختم کروں گی کہ جب آخر میں آخری حجت اللہ تعالیٰ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے امام مہدی علیہ السلام جب حضور ظہور فرمائیں گے تو ان کی فوج میں جنات بھی شامل ہوں گے، اور ان کی فوج میں اسی لیے یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ اپنے ایمان کو مکمل کرو. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جن میں غیب کی جو مخلوقات ہیں ان میں جنات بھی شامل ہیں. ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی جگہ وہ ہوتے ہیں جہاں سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. لیکن ہمیں ان کی سپیس میں جانے کی کوئی ایسا ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کوئی خواہش کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ کوئی جن اس کے قابو میں آ جائے، وہ انتہائی نادانی کی بات ہے. جن اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. ہر مخلوق کا اپنا الگ الگ مقام ہے، اس کا اپنی الگ الگ اس کا دائرہ کار ہے، لیکن ایمان تو سب کے لیے مشترک ہے. اور یہ کتاب لکھنے کے پیچھے جو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ جنات سے انسانوں کو روشناس کرایا جائے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اور وہ بھی اب ایمان لائی ہے. تو بہرحال بہت مزہ آیا آپ کے یہ سارا سن کے، اور اگر کوئی میرے اس لطائف والے سوال کا جواب دے سکے تو میں بہت مشکور ہوں گی. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب وہ بھی یہ پہلے جواب سن لیجئے پھر میں عرض کرتا ہوں. جی ڈاکٹر رانجھا صاحب. جی اسی کتاب میں جناب پروفیسر بہاؤ حسین کمال نے ذکر کیا ہے اور لطائف کا، اور جو 5 جو ہیں وہ عموماً جو مین لطائف ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کچھ اور بھی ہیں. اور 5 جو معروف ہیں ان میں لطیفہ قلبی ہے جو کہ ہمارے چھاتی کے اندر بائیں طرف دل کا جو مقام ہے نپل کے نیچے، وہاں اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے. اور اس کے بعد دائیں طرف جو ہے وہ روحی ہے، پردہ روحی ہے، لطیفہ روحی. اور پھر اوپر نپل کے اوپر بائیں طرف سری، اور دائیں طرف خفی ہے، اور پھر سینٹر میں ان کے بالکل جہاں سٹرنم آتی ہے وہاں پہ اخفی. اس کے مقامات بھی وہ تصویر سے ڈائیگرام سے بھی ظاہر کیے گئے ہیں. اور ان کے انوارات کی بات کی گئی تو آپ اپنے مشاہدہ میں بتاتے ہیں کہ جب میں حضرت جی کے پاس گیا تو ذکر کروایا گیا تو مجھے پوچھا گیا کہ کون سے انوارات نظر آئے ہیں. تو پہلے ہی نشست میں 3 لطیفے جو ہیں وہ منور ہو گئے، اور اس میں سفید، سرخ اور سبز رنگ نظر آئے.
تو بعد میں جو باقی دو تھے کہا گیا کہ ان کے اگر آپ کو بلو اور اس کا ایک میں بول رہا ہوں یار محمد صاحب کو یاد ہوگا بلیک، اس کا سیاہ اور نیلا رنگ وہ جو ہے باقی دو لطیفوں کا ہے. تو یار محمد صاحب بھی یہ ذکر کرواتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ. زمان راجہ صاحب مجھے یہ کتاب چاہیے کیونکہ میں پی ڈی ایف زیادہ پڑھ نہیں سکتی ہوں. مجھے بتائیے کہاں سے ملے گی، میں یہ کتاب خریدنا چاہتی ہوں. جی ٹھیک ہے یار محمد صاحب کتاب کا ایڈریس بھی بتا دیں گے، اور اگر چاہیے ہوگی تو وہ بھجوا بھی دیں گے. انشاءاللہ اپنا ایڈریس بتائیے گا. جی تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جن سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں. یہ سارا صاحبہ کہہ رہی انہیں بھی کتاب چاہیے، اور اگر ایڈریس مل گیا تو میں نے بھی منگوانی ہے، میں بھی پڑھ لوں گا. اور یہ ڈاکٹر زبیہ اخلاق صاحبہ سے یہ معلوم کرنا ہے، جیسے ابھی یاسر ستی صاحب نے کہا کہ یہ کشف کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے اور بتانا، اور ایک دفعہ ڈاکٹر زبیہ اخلاق صاحب نے کہا تھا کہ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، یہ گونگا تجربہ ہوتا ہے. تھوڑا سا وہ بھی ریفریش کر دیں ہمارے ذہنوں کے سامنے. ڈاکٹر صاحب کیا بات تھی وہ؟ آگے جی میر صاحب، ڈاکٹر صبیہ صاحبہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، پھر سن لیں گے. میرا خیال ہے آج یار محمد صاحب جو ہیں وہ صدارتی خطبہ اسی میں ہی سمیٹیں گے یہ چیزیں، اور میری رائے یہ ہے کہ اب صدارتی خطبے کی طرف جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہو گیا جی. یہ صاحب صدر سے ایک سوال ہو سکتا ہے خطبے سے پہلے؟ جی کر لیجیے، ایک سوال کر لیں. کیونکہ میرے سوال کے جواب میں ڈاکٹر زمان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ صاحب خطاب اس کا جواب دیں گے، تو میں ان سے ایک دو اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جن مرتبوں کا ذکر کیا گیا، مقامات کا ذکر کیا گیا، جن درجات کا ذکر کیا گیا، ہم نے تو سنا ہے کہ شریعت اور طریقت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے باقاعدہ، جبکہ طریقت کے معاملات کو اخفا کرتا ہے اور ان کے اظہار کی یا اعلان کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی اعلان کرے تو پھر اس پر اس حوالے سے یہی میں ڈاکٹر صاحبہ سے سننا چاہتا تھا. میں اپنی بات پوری کر لوں. جی تو اگر کوئی صاحب طریقت اپنے حاصل شدہ مقامات کا اظہار کرے تو یا تو اس کی سرزنش ہوتی ہے یا پھر مقامات اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح شریعت کے اندر ہمیں حکم ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کے نیکیوں میں آگے بڑھو، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جتنے زیادہ سے یعنی فرائض کو علل اعلان ادا کرنا ہے، حرمتوں کو، حرام کاموں کو ریاست کے زور سے روکنا ہے، اور اسلامی سلطنت قائم کرنی ہے، میدان میں آ کر جہاد کرنا ہے اور للکارنا ہے دشمن کو، وغیرہ وغیرہ. کیا تصوف کے ان درجات کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں؟ کیا یہاں بھی اسی طرح سے اوپر والا نیچے والے پر، یعنی اوپر کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، پھر اس درجے حاصل کرنے کے بعد نیچے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح جیسے سینئر اور جونیئر کا دنیاوی تعلق ہوتا ہے وہی تعلق ہوتا ہے، یا پھر یہ مکمل طور پر پردہ اخفا میں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ سالک جانتا ہے، جن کا ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر زمان راجہ صاحب نے فرمایا کہ 40 اولیاء ہوتے ہیں ایک وقت میں، اگر ان میں سے کوئی فوت بھی ہو جائے تو جب تک اگلا ولی نہیں آتا تو مرنے کے بعد بھی اس کی بھلائی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اگلا ولی آئے اور پھر اسے ہینڈ اوور کر کے پھر وہ عالم برزخ کی طرف پلٹتا ہے. تو ان رازوں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آج صاحب نظر بزرگ صدارتی خطبہ دے رہے ہیں تو ان سے ضرور پردہ ہٹائیں اور ہم جیسے طالب علموں کی رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. خطبہ صدارت سے پہلے ایک مجھے جو ڈاکٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے، مجھے اسی کتاب کے حوالے سے ایک بات یاد آئی کہ کیا سینئر جونیئر اور وہ اس طرح کے درجات ہوتے ہیں اور پوچھ ہوتی ہے. تو حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے
کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اس وقت دہلی کا روحانی گورنر کون ہے، غوث کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، وہ وہاں ایک جگہ پہ ریڑھی لگاتا ہے اور اس کو جا کے پڑھو۔ تو صاحب جب گئے اس ادھر تو وہ خربوزے بیچ رہے تھے، تو انہوں نے خربوزہ لیا، خربوزہ کاٹا تو میٹھا نہیں تھا، رکھ دیا، دوسرا دیا وہ بھی نہیں تھا، پسند نہیں آیا، کہا دوسرا اٹھا لو۔ اس طرح کرتے کرتے ساری ریڑھی جو ہے وہ خالی کر دی اور سارے خربوزے جو ہیں ان کو کاٹ کے رکھ دیا، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دہلی میں جو ہے قتل و غارت گری، چوری چکاری اور اس طرح کے بازار گرم تھا اور حکومت جو ہے بالکل ناکام نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اور اپنا جو آباد وہاں پہ چھوڑا، اس نے، وہ بڑا سخت آدمی تھا اور اس نے ساری چیزیں کنٹرول کی اور امن امان کی صورتحال بحال ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہیں شاہ عبدالعزیز کے پاس گیا تو پوچھا کہ اس وقت کون ہے دہلی کا روحانی گورنر؟ تو کہا کہ وہاں مسجد میں جاؤ، شاہی مسجد کے پاس جاؤ اور اس کی سیڑھیوں پہ ایک آدمی لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اس سے ملو۔ گئے، جا کے سلام دیا، لوگ آ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، وہ پانی پلا رہے تھے، بڑی شوق سے دے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پانی مانگا تو انہوں نے ان کو بھی پانی کا پیالہ بھر کے دیا۔ اس نے آدھا پیا اور آدھا گرا دیا۔ وہ بھی بزرگ تھے، نحیف و نزار تھے، لیکن انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اس کو۔ نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، یہ پانی اگر تمہیں نہیں چاہیے تھا تو کسی اور کے کام آ جاتا۔ تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ مولوی عبدالعزیز سے کہو کہ اس طرح کے جو بدتمیز لوگ ہیں ان کو ہمارے پاس نہ بھیجا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق واضح ہو گیا ہے کہ پہلا گورنر کون تھا اور اب گورنر کون ہے۔ تو یہ اس ضمن میں اسی کتاب میں درج تھا۔ جی، صدارتی خطبے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اختر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو مختصر ہی کر لیں، کیونکہ منتظم نے صدارت کی طرف بڑھنے کا مجھے حکم دیا ہوا ہے۔ جی شکریہ میر صاحب، میرا ایک مختصر سا سوال ہے۔ جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ روحانی گورنر ہوتے ہیں اور قطب غوث ابدال وغیرہ کا سنتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ احادیث اس معاملے میں کیوں خاموش ہے اور قرآن سے ہمیں کیوں رہنمائی نہیں ملتی کہ قطب غوث اور ابدال وغیرہ بھی آئیں گے؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا، یہ تصوف کی باتیں ہیں اور کشف کی باتیں ہیں اور یہ صوفیاء کے ہیں، یہ ہمیں ملتی ہیں اور وہی اس کی بہتر وضاحت اور جواب دے سکتے۔ جی، اب صدارتی خطبے کی طرف بڑھتے ہیں اور یار محمد صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں، جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو خطبے میں کور کر لیں۔ یار محمد صاحب، آپ تک میری آواز پہنچی سر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اس پروگرام کے منتظمین سے اور ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ ٹائم میں انہوں نے ایک بہت بڑے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بحر ذخائر ہے، اس میں تیراکی کر کے آنا، ان چیزوں کو اس طرح دریا کو کوزے میں بند کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس طرح انہوں نے بیان فرمائی ہے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، ڈیفینیٹلی وہ اس میں بعض اوقات پروگرام کی طوالت کو دیکھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا مختصر کیا جاتا ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے، اور میرے حضرت جی نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کتاب پڑھے گا اس کے بہت سے سوالوں کا یہ خود جواب دے دے گی۔ اور چونکہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جن کو بھی کتاب چاہیے میں اپنا ایڈریس شیئر کر دوں گا، میں ان سب کو یہ تحفہ بھجوا دوں گا، تو بہت سارے سوالوں کا جواب اور اس میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو کسی نہ کسی ریفرنس اور کنٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو دلائل السلوک میرے حضرت جی پروفیسر باغ حسین کمال کے رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں حضرت مولانا علی یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب دلائل السلوک،
اور وہ ایک بہت کمپریہنسو کتاب ہے جس کا دیباچہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک دارالعلوم انہوں نے اس کا تحریر فرمایا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ہمارے جو کچھ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے, لیکن جب ان اولیاء کرام کو انسان ان کی بکس پڑھتا ہے تو بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی ساری چیزیں ان کا ذکر کیا ہے, اور حضرت جی نے بھی اس میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں, تو ساری چیزیں میں چونکہ 1984 میں 8 اپریل کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور میں اس وقت کالج میں چونکہ آپ پروفیسر تھے, تو 1986 میں مارچ میں میری وہاں آپ کے پاس وہ حاضری ہوئی. آیا تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی تھا, لیکن وہ دن اور آج کا دن کہ کبھی اس میں ذات اللہ کا ذکر وہ مس نہیں ہوا صبح و شام, اور اس کی آپ نے بہت زیادہ تلقین فرمائی. باقی وقت درود شریف کے لیے انہوں نے وقت فرمایا, ہمیں بھی یہی تلقین کی کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں آپ نے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا ہے. تو اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے ڈیفینیٹلی وہ قرآن اور احادیث سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں. اب اس میں چونکہ کافی سارے علماء کرام سے ریلیٹڈ وہ سوال ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو تصوف میں ہیں, تو وہ کافی ساری چونکہ جس طرح فرما رہے تھے کہ وہ مخفی ہوتی ہیں اور خفیہ ہوتی ہیں, لیکن جو یہ بھی بات اس وقت حضرت جی سے ہوئی, اور جس وقت آپ نے یہ کتاب 1987 میں لکھی, تو وہ جو اس وقت ورک ہوتے تھے ہم بھی پاس بیٹھے تھے اور وہ چیزیں اس وقت پڑھتے رہتے تھے, اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو اس وقت بھی جامعہ عصر العلوم جیلم سے علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا, اور انہوں نے آ کے حضرت جی سے یہ اس بارے میں سوال کیا. سوری ایک منٹ کال ہے, میں اس کو کٹ کروں. یار محمد صاحب آواز کٹ گئی ہے سر. ابھی جی سر, آواز نہیں آ رہی آپ کی, اب شروع ہوئی. جی سر میں واپس آتا ہوں, بیچ میں وہ ایک انٹرسیپشن کی کال آ گئی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے نا وہ تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے اس وقت حضرت جی سے یہ سوال جواب کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے, آپ نے یہ اتنے بلند و بانگ دعوے کس حیثیت میں کی ہے. اور میں اس چیز کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ آپ نے اس وفد کو ان کے سوالات کے جواب دے کے مطمئن کر کے اکابرین علماء کرام سلف صالحین کی مثالوں سے ان کو بھیجا, اور ان کی خدمت خاطر مدارت کر کے, اور وہ بالکل مطمئن طریقے سے گئے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے, ممکن ہے زمان رانجھا صاحب انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ایک تھوڑے ٹائم میں اس کو کور کیا ہے, لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اور بہت سے سوالات جو آپ کے پاس آئے ہیں نا سر, ان کے جوابات آپ کو آٹومیٹک اس کتاب سے مل جائیں گے سر. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ اس میں ایک دفعہ آپ اس کتاب کا مطالعہ فرما لیں, پی ڈی ایف میں بھی ہے, لیکن میں فزیکلی بھی جس کو آپ کہیں گے وہ میں بھیج دوں گا. اور جتنی باتیں ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب نے اس کتاب کے اقتباسات سے بیان کیے ہیں, میں بہت سارے واقعات کا عینی شاہد ہوں, اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں. لیکن اب اس میں مجھے حضرت جی نے بھی کتاب میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے, خاص کر لطائف کے متعلق. اس میں ان کا ایک ان کی کافی بھی ہے, وہ ان کا ایک بیت بھی ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں, جیم جنہ عشق حقیقی پایا منہ نہ کچھ علاون ہو, ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دامنو قید لگاون ہوئی, سری روحی قلبی صبری اخفا خفی کماون ہو, میں قربان تنا تو باہو جڑے ایکس نگاہ جگاون ہو. تو مجھے حضرت جی کا ایک فرمان یاد ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اس رائے تصوف اور سلوک میں اگر کسی شخص کا لطیفہ قلب بھی روشن ہو جائے تو اس کا شمار اولیاء کرام کی صف میں ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, یہ اتنی بڑی دولت ہے
اور صرف یہ اس میں ذات اللہ کے نام کی برکت سے ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے. تو بہت سارا چونکہ اس میں اب کافی سارے سوالات، اور میں بھی ادھر کہیں اور تھا اور میں باہر آ کے جو ہے نا وہ سارا کسی کام سے نکلا ہوا تھا، تو مجھے جب اطلاع ہوئی تو کچھ چیزیں ہیں جن کا مزید مجھے مطالعہ کر کے جواب دینا ہے. تو بے شک آپ اس نشست کو مزید جو ہے آگے کے لیے رکھ لیں، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد جب ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو آئی تھنک ہمارے لیے سب کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا اور کرنا کرانا مزید آسان ہو جائے گا. اور جہاں تک ان انعامات کا اور ان چیزوں کا اور صاحب کشف ساتھیوں کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری عمر بھی اس وقت 16-17 سال تھی، اور میرے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کو حالت بیداری میں وہ سب زیارات نصیب ہوتی تھی جو لوگوں کو خواب میں نصیب ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تصوف، یہ سلسلہ، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں اور یہ حدیث احسان سے ثابت ہیں. اور حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث احسان پہ، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے اس کے بارے میں بہت خوبصورت فرمایا ہے. تو وہ اس کو ایک دفعہ نئے سرے سے تفصیلی طور پہ مجھے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں بھی جو ہے نا اس میں مزید ان چیزوں کو آپ بھی اپڈیٹ ہو جائیں اور ہو سکیں. کیونکہ یہ حال سفر از فرش تا عرش، حضرت بہاء حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنا سہل، سلیس اور آسان بنا دیا ہے کہ ایک میٹرک شخص بھی، پاس شخص بھی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جبکہ جب میں نے دلائل السلوک حضرت مولانا علی یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی تو وہ تھوڑی دقیق اور مجھے مشکل ضرور محسوس ہوئی، لیکن چونکہ میں اس طرف سے ہو کے وہاں پہنچا تھا، اس کے جتنے ریفرنس اس میں بکس میں دیے گئے ہیں نا اور جتنے سارے اس میں حوالہ جات ہیں، تو اس کے لیے یقیناً میں نے خود محسوس کیا کہ ایک پوری لائبریری کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے. آپ کا علم، آپ کا جو مرتبہ، آپ کی جو یہ بک اور آپ کے مقالات ہیں وہ بہت زیادہ محنت اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے. لیکن حضرت بہاء حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں سلف صالحین کے سب حوالے دیے ہیں، اور جو بھی اپنا مشاہدہ، تجربہ اور چیز بیان کی ہے اس کے ساتھ جتنے جو اکابر اولیاء کرام ہیں، جو اتھینٹک ہیں، جن کا مانا جاتا ہے اور جن کی بات پہ یقین کیا جاتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کا ریفرنس وہاں پہ ضرور ہے. تو بس چونکہ اب طوالت بھی کافی ہو گئی ہے اور میں بھی اپنی اس کم علم کے مطابق جو چیزیں میرے نالج میں تھی، اور مزید بھی اگر کوئی میں بھی اسپیسیفک آنسر ہو تو میں اس کا کچھ جواب دے سکوں، اگر نہ دے سکا تو ڈیفینیٹلی میں اس پہ ضرور اپنی کم علمی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے آپ سے اس کا خواستگار ہوں، معافی کا بھی. تو اس لیے میں اپنے انہی الفاظ پہ اپنی یہ چیزیں ختم کرتا ہوں. اور جہاں تک حضرت جی نے اپنے آخری اس خطبے میں یہ فرمایا ہے، اور ابھی چونکہ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہوا تھا، تو اس میں بھی آپ نے جو آپ کے شاگرد تھے ان کے بارے میں فرمایا ہے، یہ میرا نوجوان بیٹا، یہ البیلا ساتھی، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اراول دستے کا سپاہی. تو اس لیے اب چونکہ جب ہم کتاب پڑھیں گے چیزیں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ہوں گی، تو چونکہ جو مصنف یا جو جس پہ یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں وہ جس پیرائے اور انداز میں بیان کرتا ہے، تو چونکہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے پھر بھی چیزیں پڑھ کے، اخذ کر کے، ان کو دیکھ کے، سمجھ کے آگے کرنا ہوتا ہے. لیکن جو صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ حق جس کو ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ان کے اپنے الفاظ کی اور ان چیزوں کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ پلیز میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جن کو بھی جو بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان کو یہ کتاب یہاں سے بائی پوسٹ بھیج دوں گا. میں چونکہ راول پنڈی میں ہوں، ادھر مال پلازا اور صدر میں، تو جو نزدیک ہیں ان کو ویسے بھی دی جا سکتی ہے، بھجوائی جا سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی
मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। अल्लाह ताला आमीन नसर, और अल्लाह ताला वो जो हजरत जी ने दुआएं फरमाई हैं उम्मत के अपने वो कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह जी, आपने अच्छा तबसरा फरमाल दिया। अब मैं डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो प्रोग्राम में शरीक हज़रात और ख़वातीन का शुक्रिया अदा फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात के ये खूबसूरत प्रोग्राम सजा, और मैं डॉक्टर ज़मान रांझा साहब और यार मोहम्मद साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मेहनत के साथ ज़मान रांझा साहब ने ये मकाला पेश किया और यार मोहम्मद साहब ने उस पर सदारती खुतबा दिया, और जितने भी हज़रात व ख़वातीन ने शिरकत फरमाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसकी दूसरी नशस्त के हवाले से जहाँ बात हुई, तो ये कुतुब सब तक पहुँच जाएँ, जिस तरह यार मोहम्मद साहब ने कहा है किताबें पढ़ ली जाएँ। तो हमारे पास डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा मौजूद है, उनका तसव्वुफ़ के हवाले से बड़ा एक ख़ूबसूरत मकाला तैयार करती हैं और अच्छे अंदाज के साथ वो प्रेजेंट भी करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जब किताबें पहुँच जाएँ तो डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा को हम कहेंगे कि फिर इस पे एक बैठक लगाई जाए और उस पे ज़मान रांझा साहब और यार मोहम्मद साहब को ख़ुसूसी तौर पे उस सेशन में आएँ और मज़ीद इस पे गुफ्तगू हो सके, जिसका उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन उससे पहले ये किताबें सब तक पहुँच जाएँ ताकि वो पढ़ लें ये किताब, तो फिर ये बात आगे चल सके। तो इसी पे ये इख्तिताम करते हैं जी, अगली जुमरात को इंशाअल्लाह फिर। और मैं आप सब हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि आज यकम मुहर्रम हराम है, मैं चाँद नज़र आ गया है नए इस्लामी साल का। खलीफा दूम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल कल, और फिर शहीदान करबला की बारगाह में ये पूरा अशरा जो है वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं मुसलमान। तो अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें अगर कोई जो वाक़या करबला है उसको सूफियाना तनाज़र में या कशफ़ी अंदाज़ के साथ या इस तरह सूफ़ी फ़िक्र के साथ कोई बयान करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, उसके लिए ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसी पे इख्तिताम करते हैं जी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।